سر ویسے تو ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، مہینہ اور سال سب کچھ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، مگر اللہ کے ہاں یہ قانون ہے کہ وہ بعض راتوں کو بعض راتوں پر اور بعض دنوں کو بعض دنوں پر وہ فضیلت دے دیتا ہے۔ کچھ مہینے ہوتے ہیں جو دوسرے مہینوں سے افضل ہوا کرتے ہیں، تو اسی طرح ان فضیلت والی راتوں میں ایک رات شعبان کی 15ویں رات، جس کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں۔ سر اس کو شب برات اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس رات بندہ اپنے تمام گناہوں سے اور اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے وہ اللہ کے عذاب اور جہنم کی آگ سے بری ہو جاتا ہے، وہ نجات پاتا ہے، اس لیے اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس رات کی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، اس رات کی قرآن میں اور احادیث و آثار میں بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، اور اس کی بڑی اہمیت ہے ہمارے بزرگوں، ہمارے اسلاف کے نزدیک۔ اور یہ رات بڑی نورانی، برکتوں اور رحمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں اللہ بندوں کے اعمال تقسیم فرماتا ہے، سورہ دخان کی آیت اس پہ گواہ ہے، اور اس رات میں تقدیریں بنائی جاتی ہیں سر۔ اور بالخصوص اس رات کی اہمیت یہ ہے کہ ویسے تو 12 مہینے کے ہر رات میں اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور اپنے بندوں کی حاجتیں اور ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر ایک خاص تجلی ڈالتا ہے، ان پہ توجہ فرماتا ہے۔ تو سال کے 12 مہینوں میں ہر رات اللہ رب العزت آخری پہر میں نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن جب 15ویں شعبان کی رات آتی ہے تو فرماتے ہیں جیسے ہی 14 شعبان کا سورج غروب ہوتا ہے، سورج کے ڈوبتے ہی فوراً اللہ کریم آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرما دیتا ہے، اور غروب آفتاب کے وقت سے لے کر کے صبح صادق تک، طلوع فجر تک اللہ کا ایک منادی یہ ندا لگاتا رہتا ہے کہ ہے کوئی گناہگار جو آج کی رات اپنے گناہوں کی معافی ہم سے مانگے تو میں اسے معاف کر دوں، اسے بخش دوں۔ ہے کوئی رزق کا طالب جو آج کی رات مجھ سے رزق مانگے، دولت مانگے، ثروت مانگے، دونوں جہان کی بھلائی مانگے تو میں اسے سب کچھ عطا کر دوں۔ ہے کوئی بیمار اور ہے کوئی مصیبت میں مبتلا شخص جو آج اپنی مصیبتوں سے، اپنی بیماریوں سے اور پریشانیوں سے مجھ سے نجات مانگے، مجھ سے نجات طلب کرے تو میں اسے ہر قسم کی دشواری اور پریشانی سے نجات دے دوں۔ اس طرح اللہ کا وہ منادی پوری رات اللہ کے بندوں کو ندا دیتا رہتا ہے، اور اللہ کی رحمتیں اس کے بندوں کو مخاطب کرتی رہتی ہیں کہ آج کی رات جس کو جو مانگنا ہے وہ مانگ لے۔ آج کی رات دامن بھرنے کی رات ہے، آج کی رات تقدیر بنانے کی رات ہے، تقدیریں بدلنے کی رات ہے۔ اس لیے جب کبھی تمہیں 15ویں شعبان کی رات نصیب ہونا، جب کبھی یہ شب برات آئے تو اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنی چاہیے، نوافل ادا کرنے چاہیے، اور ذکر و اذکار کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کی اور اپنی خطاؤں کی، اپنی لغزشوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خاندان کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے، بلکہ پوری انسانیت کی خیر اور بھلائی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اس رات یقیناً جو مانگیں گے آپ کو ملے گا۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی روایت ہے، اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب کبھی 15ویں شعبان کی رات آئے نا تو تم اس رات میں قیام کیا کرو، یعنی نمازیں پڑھا کرو، عبادتیں کیا کرو اور نوافل ادا کیا کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزے رکھا کرو۔ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنزِلُ فِيهِ لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فرماتے ہیں کیونکہ اس رات میں جیسے یہ 15ویں شعبان کی رات شروع ہوتی ہے، کہتے ہیں سورج کے ڈوبتے ہی فوراً اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما دیتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، فَيَقُول أَلَا مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ الا مبلن فاوافیہ، ہے کوئی آج کی رات مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں؟ ہے کوئی آج کی رات مجھ سے دولت اور رزق مانگنے والا کہ میں دولت اور رزق سے اس کی جھولیاں بھر دوں، اس کے دامن کو بھر دوں؟ ہے کوئی پریشانیوں میں مبتلا انسان، ہے کوئی بیماریوں اور دوسری تمام مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا کوئی شخص جو آج مجھ سے اپنی تمام پریشانیوں سے نجات مانگے
تو میں اسے نجات عطا کر دوں۔ اس طرح اللہ رب العزت کی رحمتیں اور اس کا منادی یہ بندوں کو ایک ایک کر کے مخاطب کرتا رہتا ہے، ندا لگاتا رہتا ہے۔ فرماتے ہیں حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور صبح نمودار ہو جایا کرتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آیا ہے جس کو امام احمد نے اور امام طبرانی نے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں ان اللہ ینزل الی سماء الدنیا لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لاکثر من شعر غنم بنی کلب وہی قبیلۃ فیہا غنم کثیر، کہ اس رات اللہ رب العزت 15ویں شعبان کی رات میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور اس رات میں اللہ رب العزت بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان تمام بالوں کی مقدار اللہ رب العزت اپنے بندوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یعنی کہ اور فرماتے ہیں کہ بنو کلب وہ قبیلہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ بکریاں ہوتی ہیں۔ اب سوچئے کہ اگر ہزاروں بکریاں ہیں، ہزاروں بکریوں کے جسم پر کتنے خربوں بال ہو گئے ہوں گے۔ اب فرماتے ہیں اللہ رب العزت جتنا ان بکریوں کے جسم پر بال ہے اتنی تعداد میں اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے۔ گویا 15ویں شعبان کی رات شب برات جو ہے نا، یہ بے پناہ اللہ کی بخششوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کی رات ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر یہ رات ہمیں آپ کو نصیب ہو رہی ہے نا، تو سب سے پہلے تو اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اپنے من کو ستھرا کرنا ہے۔ ورنہ ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ اس رات میں تو عام بخشش ہوتی ہے، بے شمار مغفرتیں اللہ فرماتا ہے، لیکن اہل شرک کو، یعنی جو مشرک ہے اور جو اپنے سینے میں کسی کا بغض چھپا کے رکھتا ہے، جو کینہ رکھتا ہے دل میں، اللہ ایسے بندوں کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے دل کو صاف کرنا چاہیے، اپنے من کو صاف کرنا چاہیے، دیگر گناہوں سے اور خطاؤں سے، شرک سب سے بڑا گناہ جو ہے، ان تمام چیزوں سے ہمیں توبہ کر کے اپنے اللہ سے مغفرت اور بخشش طلب کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ یقیناً اللہ کریم ہم جیسے گناہگاروں کو بھی اس رات میں معاف فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا۔